السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرے نمبر پر نام آتا ہے۔ پہلے خلیفہ اول جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو داماد رسول کا بھی لقب حاصل ہے، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب عثمان ذو النورین یعنی 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان واز امنگ دا ارلیئر ونس ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ حضرت عثمان ان تمام میں سب سے پہلے نمبر پر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مینس کہ اولین مسلمانوں میں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ دا unbelievers made him suffer to this but he remained firm and committed to our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان بلیورس تھے، منکرین مکہ تھے، انہوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی اس چیز سے ہٹ جائیں، لیکن وہ اپنے اس مضبوط ارادے سے یعنی مسلمان رہے، یعنی اپنے ایمان لانے پر پکے قائم رہے۔ حضرت عثمان واز امنگ دا رچ اینڈ رسپیکٹڈ پرسنس ان مکہ۔ حضرت عثمان جو تھے وہ محترم اور امیر لوگوں میں تھے، مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھے۔ ہی واز کالڈ غنی، ان کو غنی کا لقب حاصل ہے، کیوں کہ وہ دل کے بہت کھلے تھے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ خرچہ کرتے تھے۔ which means one who spent generosity for welfare and charity to please Allah۔ وہ غنی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ غریبوں کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان became the 3rd caliph of Muslim۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں کے تیسرے نمبر پہ خلیفہ تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ دا ٹائٹل آف ذو النورین، ذو النورین کا لقب۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 2 نوروں کا والا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گاٹ مرٹائڈ ٹو 2 آف دا ڈاٹرز آف رسول اللہ۔ نبی پاک حضرت عثمان گاٹ میریڈ ٹو 2 آف دا ڈاٹرز آف دا رسول اللہ، ون آفٹر دا اندر، ایک کے بعد دوسری بیٹی کے ساتھ، مینس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا۔ فرسٹ ہی میریڈ حضرت رقیہ، پہلے جو نمبر پر ان کی جو شادی ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اینڈ وین شی ڈائڈ، جب وہ حضرت رقیہ وفات پا گئیں، ہی میریڈ حضرت کلثوم۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔ ہینس صحابہ کالڈ ہم ذو النورین وچ مینس ہیونگ 2 نرس، جس کی وجہ سے صحابہ نے ان کو ذو النورین 2 نوروں والا لقب دیا، جس کا مطلب ہے ان کے پاس 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ صحابہ نیوز دیٹ رسول اللہ واز نر سو ہی ہز ڈاٹرز ٹو ور کالڈ نور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تو نور تھے، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جو لخت جگر ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کو نور کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ہیڈ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عثمان از دا موسٹ موڈیسٹ ون، عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ شریف الطبع انسان ہے۔ ایون اینجلس رسپیکٹ ہم فار ہز شائنیس، اور کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی ان کی حیا سے شرم کھاتے ہیں۔ جنراسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ وین مسلمس مائیگریٹڈ فرام مکہ اینڈ ارائیوڈ ان مدینہ، جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، دے ہیڈ گریٹ ڈیفیکلٹی ان گیٹنگ واٹر، مسلمانوں کے لیے پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ تھا۔ ٹو گیٹ ڈرنکنگ واٹر، پانی حاصل کرنے کے لیے، دیر واز اونلی 1 ویل کلوز ٹو ویئر دے ور سیٹلڈ، جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں صرف ایک کنواں تھا، دا ویل آف روما، جس کو بحر روم کہا جاتا تھا۔ It was owned by a Jew who charged a
ہائی پرائز فار اٹ، اس کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا جو مسلمانوں سے بہت زیادہ پیسے لیتا تھا پانی بھرنے کے لیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ونس رسول اللہ کیم ٹو مسجد نبوی، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اینڈ پریڈ، اور نماز ادا کی، او اللہ یعنی اور دعا کی، مینس فرمایا، او اللہ آئی ایم پلیزڈ ود عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، سو بی پلیزڈ ود ہم، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ صحابہ ایکسپلینڈ دیئر نیڈ ٹو رسول اللہ ہو اناؤنس دیٹ ہو ایور پرچیز دس ویل فار مسلمس وڈ گیٹ جنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کرے، مسلمانوں کو یہ کنواں خرید کے دے جنت کے بدلے میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کنواں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت کے بدلے میں آزاد کر کے دیا۔ حضرت عثمان سائلنٹلی arose and went to the Jew who owned the well. He did not want to sell it, but Hazrat Usman kept offering more and more for the well. Actually he was not purchasing the well but a place for him in Jannah. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے پاس گئے خاموشی سے اور اس سے اس کا جو ہے اس کی قیمت لگوائی اور مسلمانوں کے لیے وہ کنواں اس یہودی سے آزاد کر کے دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایکچولی وہ کنواں نہیں آزاد مسلمانوں کو دے رہے تھے بلکہ وہ جنت میں اس کنویں کے بدلے اپنا گھر لے رہے تھے۔ He offered such a big amount that the owner had to sell it, and Hazrat Usman presented it to his master, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس یہودی نے یہ کنواں جو تھا وہ کافی پیسوں میں کافی مہنگا بیچا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں خریدا، کیوں کہ انہوں نے یہ فرمان سن رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کنواں خریدے گا یہ جنت میں جنت ایکچولی یہ جو ہے ایکچولی جنت خرید رہا ہے۔ Similarly, when the number of people coming to Masjid Nabi for prayer had increased so much there was not enough space for them, Rasulullah announced again, who will buy a piece of land for the masjid, and he rewarded with Jannah. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مسجد نبوی کم ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ایسا ہے جو مسجد نبوی کے احاطے کو تھوڑا سا کھلا کر دے جس کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی کھڑے ہوئے جو انہوں نے مسلمانوں کی مسجد کے لیے جگہ وقف کرائی اور خریدی۔ حضرت عثمان was the first who paid 10,000 dirhams to purchase the land and presented it to رسول اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان میں سے واحد تھے جنہوں نے 10 درہم ادا کیے اور 10,000 درہم ادا کی اور مسلمانوں کے لیے جگہ خریدی، اینڈ گاڈ جنہ فار ہمسیلف، اور اپنے لیے جنت میں جگہ خریدی۔ For the battle of Tabuk, Rasulullah announced to give Jannah to whoever gets arms and equipment for the Muslim army. تبوک غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کے لیے جنگ اور اسلحے کا سامان لائے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی بے مثال قربانی دی۔ This time again it was Hazrat Usman who was up and spent his money in Allah's way. اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اٹھے اور اللہ کی راہ میں رقم دی۔ He presented to Rasul Allah 1000 dinar of gold. 100 دینار سونے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے۔ 30 کلو گرامس آف سلور، 30 کلو گرام سلور دیا۔ 900 کیملز، 900 اونٹ دیے، اینڈ 100 ہارسز، اور 100 گھوڑے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھ لیں جن کی وجہ سے ان کو غنی کا لقب حاصل ہے۔ In this way he purchased Jannah from Rasulullah 3 times. اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ جنت خریدی۔ ایک وہ جب کنواں آزاد کیا، دوسری جنت وہ جب مسجد نبوی کی جگہ جو تھی وہ اراضی کھلی کی، اور تیسرا یہ کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اسلحے کے لیے مدد مانگی تو حضرت عثمان نے ادا کی، یعنی 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ان کو بشارت دی۔ جامع القرآن، جامع القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والا، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے۔ قرآن کے صحیفوں کو عملی کتابی شکل میں دینے والے حضرت عثمان ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان brought Muslims Ummah on a single qiraat at the Quran. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن کی ایک سنگل قرات پر لے کر آئے۔ فار دس ریزن ہی از کالڈ جامع القرآن، کلیکٹر آف دا قرآن، اس وجہ سے ان کو قرآن کا جمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں، فرسٹ اسلامک نیول فورس،
پہلی اسلامک نیوی کی فورس. رسول اللہ ہیڈ ٹولڈ دا گڈ ٹائڈنگس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڈ ٹائڈنگس مینس ویوز کے اندر سفر کرنا ان کو دکھایا تھا. مائی اماز فرسٹ آرمی ٹو انگیج ان سی